بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ٹیکساس میں 1.25 ووٹ مسترد کرنے کی ریپبلکن کی درخواست مسترد۔ ترکی زلزلے میں 14 سالہ بچی کو 58 گھنٹے بعد معجزانہ طور پر بچا لیا گیا۔ آذربائیجان کے صدر کا قاراباغ کے معاملے پر آخر تک جانے کا عزم۔ جو بائیڈن کے حق میں مسلم کمیونٹی کی 5 ریاستوں میں عوام رابطہ مہم تیز۔ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا، 1984 سے پیش گوئی کرنے والے نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ترکی میں ملبے سے 70 سالہ شخص 48 گھنٹوں بعد بچا لیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے ڈر سے برطانوی شہری ملک چھوڑنے لگے۔ ہم دنیا کی سپر طاقتوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، ترک صدر۔ امریکی الیکشن میں صدر ٹرمپ کے لیے جنتر منتر۔ کابل یونیورسٹی پر حملہ، کئی ہلاکتوں کا خدشہ۔ ایک تھی لڑکی کومل جو ایک مثال بن گئی۔ بھارت میں شوہر کے اپنے ذاتی سر کے بال نہ ہونے پر بیوی کا مقدمہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ امریکی سپریم کورٹ نے ٹیکساس میں 1.25 ووٹ مسترد کرنے کی ریپبلکن کی درخواست رد کر دی ہے، جبکہ یہ ووٹ ڈرائیو تھرو مقامات پر کاسٹ کیے گئے تھے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے 3 نومبر کے انتخابات میں کامیابی ملنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں جارجیا اور فلوریڈا میں برتری حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکساس میں بڑا سخت مقابلہ ہے، مگر میں ایسا نہیں سمجھتا۔ 4 سال پہلے بھی انہوں نے یہی کہا تھا اور میں جیت گیا تھا۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ الیکشن میں ووٹرز ایسے صدر کا پتہ صاف کر سکتے ہیں جو قوم کی حفاظت میں ناکام رہا ہو اور نفرت کو پروان چڑھایا ہو۔ ترکی میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 80 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 14 سالہ بچی کو 58 گھنٹے بعد معجزانہ طور پر زندہ نکال لیا گیا ہے۔ ترکی میں آنے والے 7 کے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ زلزلے سے اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک 81 افراد جان سے چلے گئے ہیں، جبکہ 900 سے زائد افراد زخمی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ ازمیر میں زلزلے کے باعث منہدم ہو جانے والی ایک عمارت کے ملبے سے 3 دن بعد 14 سالہ بچی کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ اس معجزے پر جہاں لڑکی کے اہل خانہ خوش تھے، وہیں ریسکیو اداروں کے اہلکاروں کے جذبوں کو بھی تقویت ملی ہے، جبکہ اب بھی درجنوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ازمیر میں ہلاکت خیز زلزلے سے 20 عمارتیں منہدم ہو گئی تھیں، جن کے ملبے سے امدادی ٹیمیں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کر رہی ہیں، جبکہ متاثرین زلزلہ کو عارضی خیموں میں رہائش گاہ مہیا کر دی گئی ہے۔ زلزلے کے باعث 20 سے زائد عمارتیں زمین بوس اور سڑکوں پر دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام نے قاراباغ کے معاملے پر آخر تک لڑنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ صدر الہام نے کہا ہے کہ اگر قاراباغ سمیت دیگر علاقوں سے دستبرداری کے لیے آرمینین اہلکاروں کے ساتھ مذاکرات کے نتائج کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام ہوتے ہیں تو آذربائیجان کے اہلکار آخری حد تک لڑیں گے۔ دوستو، آذربائیجان کے صدر اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان اتوار کے روز ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، جس میں الہام کا کہنا تھا کہ آرمینیا کے پاس اس معاملے میں روس کے فوجی اڈے سے معاونت کی درخواست کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ آرمینیا آرمی کی دستبرداری کی صورت میں ہو۔ بصورت دیگر ہم کسی بھی قیمت پر اپنی علاقائی خود مختاری کو بحال کریں گے اور آخر تک جائیں گے۔ دوستو، دونوں ممالک کے درمیان جاری لڑائی کو تقریباً 6 ہفتے گزر چکے ہیں، جبکہ دونوں فریقین ایک دوسرے پر نئے حملوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔
امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کے حق میں مسلم کمیونٹی نے ایریزونا اور مشیگن سمیت 5 ریاستوں میں لوگوں نے رابطہ مہم تیز کر دی ہے۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی مسلم کمیونٹی کے قائدین جو بائیڈن کے لیے مہم چلاتے رہے، خواتین اور بچوں نے بھی بھرپور شرکت کی ہے۔ مسلم کمیونٹی کے علاقوں میں جو بائیڈن کی کامیابی یقینی ہو چکی ہے۔ جو بائیڈن کی کامیابی کے لیے 10 لاکھ مسلم ووٹرز کے نام سے جاری مہم کے سلسلے میں امریکی ریاست مشیگن، ایریزونا اور شکاگو سمیت 5 ریاستوں میں لوگوں نے رابطہ مہم تیز کر دی ہے۔ پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والی مسلم کمیونٹی نے کہا ہے کہ جو بائیڈن ہمیشہ مقبوضہ آبادی کے حقوق کی بات کرتا ہے اور وہ کامیاب ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر جو بائیڈن کامیاب ہوتے ہیں تو یہ مقبوضہ آبادی کے لیے بھی بہت اہم ہوگا، اس لیے ہم دل و جان سے جو بائیڈن کے لیے مہم چلا رہے ہیں جو کامیاب ہو رہی ہے۔ دوستو، امریکی صدارتی انتخابات آج ہونے جا رہے ہیں جس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کے مخالف امیدوار جو بائیڈن نے اپنی الیکشن مہم بھی مکمل کر لی ہے اور دونوں آج کے بعد رزلٹ کا انتظار کریں گے، لیکن اس سے پہلے 1984 سے اب تک تمام الیکشنوں کی درست پیش گوئی کرنے والے معروف تاریخ دان اور پروفیسر ایڈن لیکمین میدان میں آگے ہیں۔ اس بار انہوں نے صدر کا کرہ جو بائیڈن کے نام نکال دیا ہے اور صدر ٹرمپ کی شکست کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ اس سے قبل 2016 کے الیکشن میں ایڈن لیکمین نے صدر ٹرمپ کی کامیابی کی پیش گوئی کی تھی جو درست ثابت ہوئی تھی۔ پروفیسر لیکمین نے وائٹ ہاؤس ماڈل کے لیے 13 اصول بنائے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اندازہ لگاتے ہیں اور پھر الیکشن کے رزلٹ کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ لیکمین نے 2016 میں صدر ٹرمپ کی کامیابی کی پیش گوئی کی تھی۔ یہ پیش گوئی صدر ٹرمپ کی نظروں سے بھی گزری تھی اور صدر ٹرمپ نے واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والی اس پیش گوئی کی کاپی کے ساتھ شکریہ کا پیغام بھی بھیجا تھا۔ پروفیسر لیکمین کا کہنا تھا کہ اس وقت 7 اصول صدر ٹرمپ کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری پیش گوئی یہ ہے کہ صدر ٹرمپ 1992 میں جارج H.W. بش کے بعد ری الیکشن ہارنے والے امریکہ کے پہلے صدر ہوں گے، یعنی انہیں دوسری ٹرم نہیں ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ کے امکانات زیادہ بہتر تھے کیونکہ صرف 4 اصول یا کیز ان کے خلاف تھیں۔ بہرحال کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والے اقتصادی بحران اور اس کے ساتھ ساتھ فلائٹ کی ہلاکت سے پیدا ہونے والی سماجی بے چینی کے باعث صدر ٹرمپ کے امکانات یکسر طور پر تبدیل ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ اوول آفس میں بیٹھتے ہیں تو آپ دھوپ کا کریڈٹ لیتے ہیں اور آپ کو بارش کا الزام بھی ملتا ہے، اور اس وقت امریکہ پر سخت بارش ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی پیش گوئی پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ میں اب بھی اپنی پیش گوئی پر قائم ہوں کہ اس الیکشن میں صدر ٹرمپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو بائیڈن نئے صدر ہوں گے۔ ترکی میں 7 شدت کے خطرناک زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 51 ہو گئی ہے، تاہم کل ملبے سے 70 سالہ شخص کو بھی زندہ نکالا گیا ہے۔ زلزلے سے 20 عمارتیں منہدم ہو گئی تھیں جن کے ملبے سے 51 باڈیز نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 890 زخمی ہوئے ہیں جن میں 682 کو طبی امداد کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کل زلزلے کے 48 گھنٹوں بعد عمارتوں کے ملبے سے 70 سالہ شخص کو زندہ نکالا گیا ہے، انہیں طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں مکمل لاک ڈاؤن کی خبروں سے پہلے ہی سینکڑوں شہریوں نے ملک سے نکلنا شروع کر دیا ہے۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے مکمل لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد چھٹیوں پر برطانیہ سے باہر جانے والی پروازیں جمعرات سے بند ہونے والی ہیں۔ اس موقع پر برطانیہ کے ایئرپورٹس پر مسافروں کا رش ہے اور گھنٹوں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں جہاں پر وہ لوگ جو پیسے والے ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ ان تمام برطانوی شہریوں کی خواہش ہے کہ وہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہی برطانیہ سے نکل جائیں۔ برطانیہ سے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کے مطابق 5 نومبر سے 2 دسمبر تک بارڈر سیل کر دیے جائیں گے۔
اور کوئی بھی چھٹیوں پر برطانیہ سے باہر نہیں جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں سے باہر کسی اور جگہ پر بھی رات گزارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کے 2 گھر ہیں تو وہ صرف ایک ہی گھر میں اس سارے لاک ڈاؤن کا وقت گزارے گا۔ اگر کسی کو کام کرنے کے لیے دوسرے گھر میں جانے کی ضرورت ہے تو اس کی اجازت خاص موقعوں پر ہی دی جا سکے گی۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران برطانوی شہری جو ملک سے باہر ہیں انہیں واپس آنے کی اجازت ہوگی، لیکن ان کا مکمل چیک اپ ہوگا اور انہیں قرنطینہ میں کرنا پڑے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے دنیا کی سپر طاقتوں کی صف میں شامل ہوگا۔ صدر اردوان نے کہا ہے کہ ہمیں حالیہ صدی کی طاقتوں کا سامنا ہے۔ اپنی طاقت سے ظلم، خون ریزی، ہیلوں بہانوں اور جبر کے ساتھ دیگر معاشروں کو لوٹنے والے ان ظالموں سے یہ اعتراف کروانا آسان نہیں ہے کہ اب کھیل کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ یہ ترکی کو ڈکٹیشن کے ساتھ اسیر نہیں بنا سکے۔ انہوں نے یہ طاقتیں ترکی کو دھونس، دھمکی سے، گراؤ اور پابندیوں سے اپنے جال میں نہیں پھنسا سکے۔ اسی طرح اقتصادیات کے ذریعے بھی زیر نہیں کر سکیں گے۔ صدر اردوان نے کہا کہ جو جدوجہد ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اس کی کامیاب تکمیل پر ترکی سیاسی، اقتصادی اعتبار سے دنیا کی سپر طاقتوں کی صف میں شامل ہو کر رہے گا۔ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات پر جہاں دنیا بھر کے سیاسی رہنماؤں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، وہاں کئی جادوگروں نے امریکی الیکشن میں اپنی پسند کے صدارتی امیدوار کی کامیابی کے لیے جنتر منتر شروع کر دیے ہیں۔ اپنے امیدوار کو امریکی الیکشن میں جتوانے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ پیرو کے قدیم قبائل میں اکثر لوگ اپنے علاج، معالجے، مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے روحانی پیشواؤں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جنہیں مقامی زبان میں شمن کہا جاتا ہے۔ شمن مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی۔ شمن یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ انسانوں اور روحوں کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے صدر ٹرمپ کی کامیابی کے لیے عملیات کرنے والے پیرو کے روحانی معالج اور جادوگروں کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں ایک خاتون شمن اپنے سامنے صدر ٹرمپ کی ایک تصویر رکھے ہوئے کوئی عمل کر رہی ہے۔ کابل یونیورسٹی پر اس وقت مسلح افراد نے حملہ کر دیا جب وہاں ایک کتاب کی رونمائی کی تقریب میں افغان اور ایرانی حکام موجود تھے۔ 3 افراد نے مرکزی دروازے سے داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کی وجہ سے کئی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایسی لڑکیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی مشکل ہے، ان کے والدین تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے وہ آگے نہیں پڑھ سکتیں اور پھر اپنی قسمت کو روتی ہیں، انہیں 19 سالہ کومل کی زندگی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والی کومل کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 19 سالہ کومل نے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھانے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ انہوں نے اوبر ڈرائیور بن کر خود ہی محنت کر کے پیسے کمانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کالج کی پڑھائی کر سکیں اور اپنا خرچہ خود ہی اٹھا سکیں۔ کومل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے والد کی جانب سے اسے اسکول جاری نہ رکھنے کا بتایا گیا، کیونکہ وہ اس کی پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کی جانب سے اسکول جانے سے منع کرنے کے بعد بھی کومل نے ہمت نہ ہاری اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ابھی تو کالج جانا ہے، لائف میں بہت کچھ کرنا ہے۔ پیسے کمانے کی غرض سے کومل اوبر کی ڈرائیور بن گئی۔ ان کی کہانی سامنے آئی تو لوگوں نے کومل کی اس محنت کو سراہنے کا سلسلہ شروع کیا۔ کئی لوگوں نے کومل کو دعاؤں سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید ہمت عطا کرے تاکہ اس کے خواب سچ ہو سکیں۔ کسی نے ان کی پوسٹ کو دیکھ کر ان کا نمبر لینے اور ان کی مدد کرنے کا کہا۔ کومل کی کہانی پاکستان میں حال ہی میں وائرل ہوئی ہے۔ دوستو، کومل کا تعلق دراصل دہلی سے ہے۔ ان کی کہانی ایک خاتون اولیویا ڈے کا سامنے لے کر آئیں۔ انہوں نے گڑگاؤں تک جانا تھا تو انہوں نے اوبر بک کی، جس کی ڈرائیور کومل تھی۔ اولیویا نے ہی لوگوں کو اپنی پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ کومل اپنی 12ویں کلاس کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے محنت کر رہی ہے۔
ان کے والد انہیں اسکول سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کی خواہش مند تھی، اس لیے انہوں نے کالج کا خرچہ اٹھانے کے لیے خود ہی پیسے کمانے کا فیصلہ کیا اور اوبر ڈرائیور بن گئی۔ کومل کی کہانی دوستوں لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو یقیناً لوگوں کو ہمت دلانے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ مہیا کرنے کا باعث ضرور بن رہی ہوگی۔ اگر خود پہ یقین ہو اور محنت کرنے کا جذبہ ہو تو انسان اپنے حالات بدلنے اور اپنے خوابوں کو پانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ بھارت میں حال ہی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے جہاں بیوی کو جب پتہ چلا کہ اس کا شوہر سر سے بالوں کے بغیر ہے تو اس نے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ دوستو ریاست مہاراشٹر میں ایک 27 سالہ خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف اس وقت مقدمہ درج کروا دیا جب اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کے بال بہت ہی کم تھے، یا پھر میری اردو کی طرح کہیں تھے یا کہیں نہیں تھے۔ یہ چیز خاتون کو معلوم نہیں تھی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے شوہر نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے پاس بال نہیں ہیں، بلکہ جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی نقلی ہیں، تو وہ صدمے میں آ گئی اور اسی وجہ سے انہوں نے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ 27 سالہ خاتون کا کہنا تھا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کے شوہر کے اپنے ذاتی بال نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی ان سے شادی نہ کرتی۔ خاتون نے مزید کہا کہ انہوں نے پہلے اس حوالے سے اپنے سسرالیوں سے بات کی جنہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے شوہر پر مقدمہ درج کروا دیا۔ دوستو میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بہت سے بڑے بڑے آدمیوں کے بھی اپنے ذاتی بال نہیں ہوتے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔